السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة۔ محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے درس کا ٹاپک ہے صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل۔ آئیے دیکھیں کہ صدقہ فطر کہتے کس کو ہیں۔ فطر کے لغوی معنی ہوتا ہے روزہ کھولنا، رمضان کے روزے کو ترک کر دینا، اور صدقہ فطر کہتے ہیں وہ مال جو ایک مسلمان عید کے دن مخصوص مقدار میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے جو مال نکالتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، ہر کسی کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ کتنا دینا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع جو آج کے زمانے کے اعتبار سے 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان، یعنی 2.5 kg سے لے کر کے 3 kg تک ہوتا ہے، ہر ایک انسان کی طرف سے یہ نکالنا اور واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ الفطر کب دینا ہے، اس کا وقت کب ہے؟ تو زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے جب رمضان کے روزے کمپلیٹ ہو جائیں، شوال کا چاند نظر آ جائے، تو شوال کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس کا واجبی وقت ہے کہ آپ شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر کے نماز پڑھنے سے پہلے تک آپ کو نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے بعد نکالتے ہیں تو یہ آپ کا صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، بلکہ یہ عام صدقات ہوگا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے صدقہ فطر کو نماز ادا کرنے سے پہلے نکال دیا تب تو یہ صدقہ ہے، تب تو یہ زکوٰۃ الفطر ہے اور یہ قبول ہے۔ اگر زکوٰۃ الفطر کو نماز کے بعد نکالا گیا تو پھر یہ زکوٰۃ الفطر نہیں بلکہ یہ عام صدقہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ ایک شوال یعنی چاند دیکھنے سے لے کر کے عید الفطر میں جانے سے پہلے تک ہے۔ اگر کوئی شخص 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے کہ وہ 1 اور 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگلا کہ ہمیں کن چیزوں سے نکالنا ہے؟ تو ہمیں وہ ان چیزوں سے صدقہ فطر نکالنا ہے جو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ چاول ہے، اناج ہے، گیہوں ہے، آٹا ہے، اسی طریقے سے اور دیگر اشیاء جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ ہم کھاتے اچھا ہیں لیکن نکالیں ہم جو ہے 3rd کوالٹی کا، یا اسی طریقے سے ہم کھاتے مڈل کا ہیں لیکن نکالیں 3rd کوالٹی کا۔ نہیں، اگر آپ مڈل کا کھاتے ہیں تو مڈل کا نکالیے، 3rd کوالٹی کا کھاتے ہیں تو 3rd کوالٹی کا نکالتی ہے، اگر آپ 1st کوالٹی کا کھاتے ہیں تو 1st کوالٹی کا نکالیے۔ یعنی کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا آپ کو نکالنا ہے، اس کے اندر کہ آپ جو ہے 3rd کوالٹی کا یا 2nd کوالٹی کا اس طریقے سے نہ کریں، بلکہ آپ جو کھاتے ہیں اسی کا استعمال کریں، اسی کو نکالیں۔ تیسری بات کہ زکوٰۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ تو زکوٰۃ الفطر یہ مسکینوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزے دار سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی بھرپائی ہو سکے، ان کمیوں کا صحیح طریقے سے ازالہ ہو سکے، اور یہ مسکینوں کے لیے ہے، مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مسکینوں کو دیا جائے گا، اس کے اندر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کی شرط نہیں لگائی جائے گی، ان کو اس سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ حق صرف اور صرف مسکینوں کا ہے، غربا کا ہے، اس میں کسی اور تیسرے کا حق نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، ہر مسلمان کی جانب سے 1 صاع یعنی 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان دینا واجب اور ضروری ہے۔ یہ 1 شوال یعنی
مغرب بعد سے لے کر کے عید میں جانے سے پہلے تک نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ 1-2 دن پہلے نکالیں تو نکال سکتے ہیں۔ وہ مال دیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف مسکینوں اور غربا کے لیے ہے، اس میں کسی اور تیسرے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔